بسم الله الرحمن الرحيم. عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الكلمة الطيبة صدقة. حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت ہے، آپ نے فرمایا کہ اچھی بات، پاکیزہ کلمہ صدقے کا ثواب رکھتا ہے۔ حضور کو اللہ تعالیٰ نے جوامع الکلم عطا فرمایا تھا، یعنی آپ جملے مختصر، بات مختصر کہتے لیکن اس میں معنی اور مفہوم بہت زیادہ پوشیدہ ہوتے تھے، جیسا کہ یہاں یہ جوامع الکلم میں سے ہے کہ اچھی گفتگو، پاکیزہ بات، صدقے کا ثواب۔ عام طور سے لوگ صدقے کو مال کے ساتھ خاص کرتے ہیں، سمجھتے ہیں۔ کسی نے کہا بھائی صدقہ کرنا ہے تو سمجھتے ہیں کہ مال کو خرچ کریں گے، مال کو کسی کو دیں گے، کسی کی مدد کریں گے، تعاون کریں گے، تو یہ صدقہ ہے۔ پتہ یہ چلا کہ صدقہ صرف مال کے ساتھ نہیں، اچھی بات کہنا بھی صدقے کا ثواب رکھتی ہے۔ بعض جگہ پہ آتا ہے کہ کوئی شخص اپنی بیوی کے منہ میں لقمہ بھی رکھے تو صدقے کا ثواب ہے۔ اور اچھی گفتگو کرنا کوئی مشکل بات نہیں ہے۔ کسی کو اچھی بات بتا دی، نماز کی طرف توجہ دلا دی، روزے کے بارے میں بتا دیا، کوئی شخص برے کام کرتا تھا اس برے کام سے روک دیا، کوئی مریض تھا پریشان ہے اپنی بیماری کو لے کر تسلی کے دو جملے بول دیے، کوئی غم زدہ ہے، مغموم ہے، غم کے پہاڑ ٹوٹے ہیں، اس کے پاس گئے، ملاقات کی، تسلی کی چند باتیں کہہ دی، کسی کا انتقال ہوا، کسی کے رشتہ دار کا، قریبی کا، عزیز کا، گھر میں کسی شخص کا، تعزیت میں گئے، چند کلمات کہہ دیے، یہ صدقے کا ثواب ہو گیا۔ اسی طریقے سے کچھ شخص اپنے حالات سے پریشان ہے، معاشی حالات ہوں، گھریلو حالات ہوں، اور بھی کسی طرح کے حالات ہیں، ان حالات میں اس شخص کو کچھ حوصلہ افزائی کی کلمات کہہ دیے کہ بھائی ٹھیک ہے، اللہ کی جانب سے یہ چیزیں آتی ہیں، اللہ کے برگزیدہ بندے انبیاء پر مصیبتیں، پریشانیاں، اذیتیں، مصائب آتے رہے، وہ اس کو جھیلتے رہے، برداشت کرتے رہے، اور اللہ تعالیٰ نے بھی فرمایا ہے اے ایمان والو استعینوا بالصبر والصلاۃ، کہ مدد طلب کرو نماز سے، صبر سے۔ تو مصیبت آئے گی، پریشانی آئے گی، تبھی تو انسان صبر کرے گا، تبھی تو انسان اللہ سے مدد طلب کرے گا۔ اللہ تعالیٰ آگے فرماتے ہیں ان اللہ مع الصابرین، گویا کہ جو لوگ مصیبتوں میں شکار ہوں، پریشانیوں میں شکار ہوں اور الجھنوں کے شکار ہوں اور اس پر اللہ سے مدد طلب کر رہے ہوں اور صبر کر رہے ہوں، تو ایسے لوگوں کو اللہ کی معیت، رفاقت میسر ہے، حاصل ہے۔ ان اللہ مع الصابرین، اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ تو اچھی بات کہنا صدقے کا ثواب ہے۔ اور جسم کے اندر زبان وہ حصہ ہے جو اپنے عمل سے تھکتی نہیں ہے، اپنے عمل سے تھکتی نہیں ہے۔ جیسے ہاتھ سے کوئی کام کریں، دن بھر نہیں کر سکتے، ہاتھ تھک جائے گا، پیر سے چلیں، پیر تھک جائے گا، نگاہ سے دیکھیں دیر تک کوئی چیز، نگاہ بھی تھک جائے گی، کان بھی سنتے سنتے ایک حد تک جا کر وہ بھی اپنی تھکن کا اظہار کر دیتا ہے۔ انسان منہ سے کھائے، کتنا کھائے گا، اس سے بھی اس کو تھکن کا اظہار ہوگا۔ ایک شخص ہے پڑھ رہا ہو، لیکن یہی زبان جتنا چاہے پڑھیں، زبان سے ذکر کریں، زبان سے بولتے جائیں، تو یہ زبان تھکتی نہیں ہے۔ اسی لیے حدیث کے اندر آتا ہے کہ زبان اللہ کے ذکر سے تر ہو۔ قرآن نے فرمایا اذکروا اللہ ذکرا کثیرا، اللہ کا ذکر کثرت سے کرو۔ جہاں اور بھی اس کے اندر معانی پوشیدہ ہیں، باریکیاں، وہیں ایک بات یہ بھی ہے کہ کثرت سے ذکر اس لیے بھی ہے کہ یہ زبان کا عمل ہے اور قلب کا عمل ہے، دل بھی تھکتا نہیں، زبان بھی نہیں تھکتا۔ دونوں چیزوں سے ذکر انسان کرے تو سلسلہ دراز بھی ہوگا
اور تھکن بھی نہیں ہوگی اور انسان کا عمل زیادہ سے زیادہ بڑھتا چلا جائے گا۔ اس حدیث کے اندر العمل الصالح، الصلاۃ الکثیرہ، الصوم الکثیر، الحج الکثیر، العمرۃ الکثیرہ، یہ سب نہیں فرمایا۔ الکلمۃ الطیبۃ، پاکیزہ بات، اچھی بات کرنا صدقہ ہے۔ تو جو شخص اس چیز کا خیال رکھے، اہتمام کرے کہ ہماری زبان سے اچھی بات ہی نکلے گی، تو گویا کہ وہ ہر بول کے پیچھے صدقہ کر رہا ہے، صدقے کا ثواب حاصل کر رہا ہے۔ آج پہلی بات تو یہ ہے کہ زبان حد سے زیادہ بے لگام ہے، لوگ کثرت سے گفتگو کرتے ہیں، جبکہ حدیث کے اندر آتا ہے من سکت من صمت نجا، کہ جو خاموشی اختیار کیا، بلا ضرورت گفتگو نہیں کرتا ہے، وہ نجات پا گیا، یعنی وہ لایانی سے، لغو کلام سے محفوظ ہوگا، اس کے نتیجے میں اس کو نجات حاصل ہو ہی جائے گی۔ تو پہلی چیز تو یہ ہے کہ آج گفتگو کی کثرت ہو رہی ہے اور ساتھ ساتھ اچھی بات کرنے کی عادت ختم ہوتی جا رہی ہے۔ اگر بات کی جاتی ہے زبان سے تو غیبت کی بات ہوتی ہے، چغلی کی بات ہوتی ہے، بدگمانی کی بات ہوتی ہے، عیب جوئی کی بات ہوتی ہے، طعنے کی بات ہوتی ہے، جملہ کسنے کی بات ہوتی ہے، فقرہ بازی کی بات ہوتی ہے، یعنی الغرض جو بھی بات زبان سے ہوتی ہے وہ کسی کا مذاق اڑانا ہے، کسی کا استہزاء کرنا ہے، کسی کی برائی اور عیب نکالنا ہے، اچھائی سے متعلق بات نہیں ہوتی۔ تو مزاج یہ ہونا چاہیے کہ اولاً بلا ضرورت زبان ہماری نہ چلے، دوسرے یہ کہ جب زبان کھلے، زبان چلے، زبان کا استعمال ہو، تو زبان سے نکلنے والا جو بول ہے، جو کلمہ ہے، جو بات ہے، وہ اچھی بات ہو، اچھا بول ہو، نیکی کی طرف دعوت دینے والا ہو، نیکی کی طرف بلانے والا ہو، یا فی نفسی وہ نیکی کی بات ہی ہو، تاکہ انسان کو بولنے کے عوض میں اللہ ثواب دے، اس کو صدقے کا ثواب ملے۔ ایسا نہ ہو کہ وہ بول اس کے خلاف وبال جان بنے۔ اس کا اہتمام کیا جائے گا تو سماج میں اچھی بات کہنے کی عادت ہوگی، لوگ بری باتوں سے بچیں گے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔